اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں آیت نمبر 104 سورہ ال عمران وَلْتَکُم مِّنکم اُمَّۃٌ یدعون الی الخیر، اس امت تک پہنچنے کے لیے جو سٹیجز ہیں وہ ہم پچھلے درس میں قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح ایک گھرانہ دین پر استوار پہلے اپنے آپ کو گھر میں عبادات، معاملات اور خلوص، بھائی چارے کے ساتھ اس گھر کو قائم کرتا ہے، حق پہچان کر پھر یہ اسی طرح کے یونٹس جو گھر ہیں یہ ایک معاشرہ بناتی ہیں اور پھر اس سے قوم ابھرتی ہے اور قوم پھر اسلامی ریاست بناتی ہے اور ریاستی لیول پر پھر دین قائم کرنے کی کوششیں، پہلے اندر پھر باہر باطل کو مٹانے کی کوشش۔ تو یہ ایک ایسی امت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی امت ہے کہ جو نیکی کی تلقین کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، یعنی جو پیغمبروں کا کام ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی پیغمبر یا وحی نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو پہلے جب یہ امت نہیں ابھری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں نہیں لایا تھا، تو اس وقت بنی اسرائیل کے جو دو طبقے ہیں، یہود اور نصارہ، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نشانیاں تو بہت سی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائیں، یا تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان پر پیغمبروں کے ذریعے سے نازل فرمائیں، مگر وہ بعد آنے والے نہیں تھے، دونوں خون کے پیاسے تھے، ڈیگرز ڈرام تھے، دشمنی میں مبتلا تھے دونوں۔ یہود عزیر علیہ السلام کا الزام لگاتے عیسائیوں پر، جبکہ عیسائی نصارہ جو ہے ان پر عیسیٰ علیہ السلام کا الزام لگاتے۔ بہرحال بہت سخت اختلافات تھے دونوں میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو یہ دونوں مل گئے، دوستی میں تبدیل ہو گئے اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم اپنی دشمنیوں کو بھلا دیتے ہیں، یہ جو اب ہمارا حریف آیا ہوا ہے یہ امت، اس کے لیے تیاری پکڑتے ہیں۔ تو یہ اس امت کے دشمن ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے، جان کے در پہ ہو گئے، مخالفت کرنے لگے۔ ان پیغمبر کی لائی ہوئی نشانیوں کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہر روز نشانیاں وہ دیکھتے تھے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، دن رات، ہوائیں، جس طرح ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں جان چکے ہیں، مگر وہ بعد آنے والے نہیں تھے، وہ دین کے مخالف لوگ تھے، اس دین کے وہ جانور کی طرح زندگی بسر کرنے کے عادی تھے، اپنی مرضی سے۔ یہ مقصد بھول چکے تھے کہ ہم نے یہاں پر رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔
تو ایک تو 104 نمبر آیت میں وہ امت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور دوسری 105 نمبر آیت میں پھر وہ لوگ جو اس دین کی مخالفت کر رہے تھے، مختلف قسم کی چالیں چلتے تھے تاکہ لوگوں کو اس سچے دین سے، صراط مستقیم سے ہٹائیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ تو فلاح پانے والے ہوئے۔ اور پھر اس امت کے لوگوں کو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح جو ہے نہ ہونا کہ آپس میں فرقے بناؤ، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی تھی مگر انہوں نے اس دین میں اختلاف کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس لیے ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تو یہ قیامت کے روز کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس روز کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، ان کے دل نے اس حقیقت کو مان لیا تھا، دین پہچان گئے تھے وہ، مگر یا تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا دنیاوی فائدے کی وجہ سے یا جو بھی ہو، اس کسی دنیاوی وجہ سے وہ جو ہے نا اس ایمان سے ظاہری طور پر اور عملی طور پر کفر میں شامل ہو گئے، کافروں میں، یا کافروں سرداروں کو خوش کرنے کے لیے جو بھی ہو۔ دل اس کے نہیں مان رہے تھے، اس لیے کہ دل میں تو ان کی حقیقت موجود تھی مگر وہ ضد پر اڑ گئے اور اس دین کو چھوڑ گئے اور کافر میں دوبارہ شامل ہو گئے، کافروں میں۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو ان سے پھر کہا جائے گا کہ اب عذاب کے مزے چکھو، اس بابت کہ تم نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے، اس دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے تم لوگوں نے۔